السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کی بابت یوں بیان ہوتا ہے، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ذوالقرنین سے متعلق سوال کرنے والے قریش مکہ کے کچھ لوگ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے اور اس کو کیا حال پیش آیا۔ بحیرہ محیط۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کی داستان موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین نام ہے یا لقب؟ ذوالقرنین ایک لقب ہے۔ ان کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا، اس کی وجہ سے بے شمار اقوال اور سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ قتادہ سے نقل ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ سام بن نوح کی نسل سے تھے، جبکہ حافظ عماد الدین ابن کثیر میں فرماتے ہیں سکندر اعظم مشہور یونانی بادشاہ تھا جو حضرت ذوالقرنین کے تقریباً 2000 سال بعد آیا۔ سکندر ایک بت پرست تھا، جبکہ ذوالقرنین مسلمان اور عادل بادشاہ تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کی زلفیں تھیں اسی لیے ذوالقرنین کہلائے، بعض نے کہا مشرق و مغرب کے ممالک پر حکمران ہوئے اسی لیے ذوالقرنین نام رکھا گیا۔ در حقیقت لفظ ذوالقرنین کو ہورن سے اخذ کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سینگ ہے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگ والا ہے۔ قرآن نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہودا نے بتایا، ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہریت ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے پہلے بتایا در حقیقت یہ 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے ایرانی بادشاہ ہیں جن کو یونانی سائرس اور ایرانی گوش بزرگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فارس کے بادشاہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین کی ابتدائی زندگی۔ مشہور یونانی فلسفی زینسفونس نے سائنس دی کریٹ کی زندگی پر مبنی کتاب سائیکلوپیڈیا لکھی۔ دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو سیاست دان بننا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ حیرت انگیز اس کی زندگی کے ابتدائی دور ہیں۔ زینسفونس بتاتے ہیں سائرس در حقیقت فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ ایک عام فارس کے شہری جیسا تھا۔ فارس میں بچوں کی تعلیم 5 سے 6 سال سے ہی شروع کر دی جاتی تھی۔ انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی۔ 9-10 سال کی عمر میں قاضی کے پاس بھیجا جاتا جہاں وہ قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلے کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا۔ 15 سال کی عمر تک ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ یہ تمام مراحل سائرس نے بھی گزارے۔ وہ خوش مزاج، ذہین، نیک اور بہادر تھے۔ ناظرین، ذوالقرنین جب ایران کے بادشاہ تھے اس وقت ایران 2 ملکوں میں تقسیم تھا، ایک فارس اور دوسرا میڈیا کہلاتا تھا۔ آپ نے ان دونوں ممالک کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور ایران کا سنہرا دور شروع ہوا۔ ایرانیوں نے بادشاہ کے تاج کے اوپر 2 سینگ لگا لیے، اس طرح ان کا لقب ذوالقرنین ہو گیا۔ ایرانی تاریخ میں آپ کا نام سائرس یا خسرو مشہور ہے۔ یہودیوں کی دلچسپی۔ مولانا حافظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا خلاصہ ہے کہ کافر بادشاہ بختنصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا، پھر انہیں بابل لے آیا۔ اس عرصے میں ایک شخصیت سائرس کی ابھری۔ اس نے سب سے پہلے عراق کو فتح کیا اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، بیت المقدس کو بھی دوبارہ آباد کیا۔ گویا ذوالقرنین ان کے محسن ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دلائی۔ ناظرین، ترجمہ سورہ کہف آیت 86۔ ناظرین، سورہ کہف ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا ہے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہاں سورج ڈوبنے سے مراد مغرب بھی ہو سکتا ہے یا مغرب میں ایسی جگہ جہاں کوئی آباد نہ ہو، سمندر کا کنارہ جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو اور پانی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔ وہاں انہوں نے ایک کافر قوم کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیارات دیے کہ آپ چاہیں تو ان کے کفر کی سزا دیں یا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ ذوالقرنین نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی اور کہا، ترجمہ۔ انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ترجمہ۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انعام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ترجمہ۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سامان دنیا کے ہر خطے میں پہنچانے کے لیے انہیں دیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کو ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی۔ اب ذوالقرنین نے مشرق کی مہم کی تیاری کی
اور سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے۔ تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ مکران کے ساحل تک آئے تھے۔ یہاں وحشی قبائل آباد تھے، انہیں رہنے سہنے کا ڈھنگ نہ تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے مکان، خیمہ یا لباس وغیرہ استعمال نہ کرتے۔ قوم کو بھی فتح کیا اور وہی معاملات کیے جو مغربی قوم کے ساتھ کیے، شمال کا سفر، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جہاں پہنچے تو ترکوں کی سرزمین پر آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی ہے، کھیت کھلیان تباہ کرتی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی، ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج تھے۔ ناظرین، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا۔ ترجمہ: ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے جو مجھے اقتدار عطا کیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا، میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، لہٰذا محنت مزدوری سے میری مدد کرو۔ وہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ذوالقرنین ایک فرد نہیں بلکہ قوت میں پوری قوم اور فوج تھے، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ۔ جب وہ لال انگارہ ہو گئیں تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ ناظرین، ترجمہ: مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی قلعہ کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دکھاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ ناظرین، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ناظرین، اس کا طول و عرض تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فیٹ اور چوڑائی 10 فٹ تھی۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ کیکیشین ماؤنٹین یعنی ازبک کے پہاڑ ہیں۔ وہ دریا بلیک سی یا بحر اسود اور کیپٹن سی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بحر اسود دنیا کا واحد سمندر ہے جس کا پانی کالا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر لوہے اور دھات موجود ہیں۔ جب دیوار تیار ہو گئی تو بطور شکریہ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر اور اس قوم پر جنہیں یاجوج ماجوج ستاتے تھے۔ رب کا وعدہ آئے گا، دیوار گر کر زمین کے برابر ہو جائے گی، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو اٹھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اسی نے دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو اٹھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ کچھ مورخین دیوار چین کو یاجوج ماجوج کی دیوار قرار دیتے ہیں جبکہ یہ مشرق میں واقع ہے۔ اس میں دروازے بھی ہیں جو کئی مرتبہ ٹوٹ پیٹ چکے ہیں، جبکہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو شمال میں بتایا جاتا ہے جو ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے گرے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تاریخی واقعات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ خانہ بدوش اور وحشی قبائل تھے، ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تمام قومیں صد ذوالقرنین کے پیچھے محصور ہوں، البتہ قبائل قتل و غارت گری کرنے والے اور وحشی تھے، وہ سید ذوالقرنین کے ذریعے روک دیے گئے۔ جب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کے گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنا شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب
بہتا ہوا جھیل تبریز سے گزرے گا تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری کرو وہاں سے پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازی پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو تقریباً 65 مربع میل پر پھیلی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں پر قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ ناظرین، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ سورہ کہف ترجمہ۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ جائیں گے اور اپنی جانیں بچائیں گے۔ یہ وہ شیطان قوم ہوگی جس میں ہر قسم کی برائی پائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسائی جائے گی جو زمین کو ان لاشوں سے پاک کر دے گی۔ ان کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی رحمۃ اللہ علیہ پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ معلومات۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔